قانون مفردازہ، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیٹی لیور۔ آج کل فیٹی لیور جو ہے ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے۔ 10 میں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ فیٹی لیور کا آ رہا ہے۔ تو فیٹی لیور کسے کہتے ہیں، یہ فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ فیٹی لیور سے مراد یہ ہے کہ جگر پہ چربی ہو جانا، اور یہ چربی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پھر جگر جو ہے اس کی سائز بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ فیٹی لیور کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے ہمارا رات کا کھانا لیٹ سے کھانا، یا رات کا کھانا جو ہے ہیوی کھانا، یعنی زیادہ کھانا۔ حالانکہ معدہ ہمارا جو ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے ہمارا معدہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہمارا معدہ بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور معدہ بھی اپنا کام بند کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہے وہ جو کچھ کھاتے ہیں دن میں کھاتے ہیں، رات کو نہیں کھاتے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ معدہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کھائیں، دوپہر کا کھانا امیروں کی طرح کھائیں، رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھائیں۔ یعنی 60% آپ نے ناشتہ کرنا ہے، 30% آپ نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے اور 10% آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے۔ رات کا کھانا ہمیشہ لائٹ ہونا چاہیے اور رات کا کھانا برائے نام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے ساری کسر جو ہے وہ رات کو نکالتے ہیں۔ اب کھانے کو ہضم کرنے کے لیے عام حالات کے اندر 2 سے 3 گھنٹے چاہیے، اور جب آپ کا معدہ بیمار ہو جائے، وہ سست ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ رات کا کھانا کھا کے آپ سو گئے، تو وہ کھانا آپ کا ہضم نہ ہوا، پھر سارا جو برڈن ہوتا ہے وہ لیور پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس وجہ سے وہ لیور جو ہے وہ کمزور ہو کے وہ فیٹی ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو سبب ہے وہ رات کو لیٹ سے کھانا کھانا، رات کو زیادہ کھانا کھانا،
اور دوسرا بڑا سبب رات کو دیر تک جاگنا. ہمارے جو باڈی کے سیل ہیں ان کو آرام کی ضرورت ہوتی تاکہ وہ نئے سیل بنتے رہیں، لیکن جب ہم رات کو آرام نہیں کرتے تو وہ سیل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ رات آپ نے کام کیا، صبح آپ سو گئے، یا رات کو آپ لیٹ سے سوئے، تو اب کیا ہوگا کہ ناشتے کا ٹائم جو تھا ارلی مارننگ، وہ ٹائم آپ سے نکل گیا. آپ جا کے اٹھے 12، 1، 2، 3 بجے جا کے اٹھے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناشتہ بھی وہی ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی وہی ہوگا، یعنی برائے نام آپ نے وہ ناشتہ کرنا ہے. اب ساری کسر آپ رات کو نکالیں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے فیٹی لیور کے لیے. اور رات کو ہیوی کھانا نہ کھائیں اور لیٹ کھانا نہ کھائیں. اس میں ناشتے میں آپ جو کچھ کھا سکتے ہیں کھا لیں، دوپہر میں جو کچھ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں. رات کی غذا ہمیشہ آپ نے لائٹ رکھنی ہے. اس کے ساتھ یہ ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عام نسخہ ہے، ہر گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہر جگہ سے یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. صرف 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ایک آپ نے لینی ہے سونٹ، دوسری چیز آپ نے لینی ہے سونف، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے ریون خطائی. یہ بھی عام چیز ہے، ہر پنسار کی شاپ سے مل جاتی ہے. تو بس یہ 3 چیزیں آپ نے بنانی ہے. سفو بنا لیں اور آدھی چمچ صبح کو لے لیں، آدھی چمچ آپ دوپہر کو لے لیں، آدھی چمچ آپ رات کو لے لیں. کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں، تازہ پانی کے ساتھ لے لیں. تو یہ جو نسخہ ہے گرم تر مزاج کا ہے، غدی اعصابی مزاج کا ہے، اور جن کا فیٹی لیور ہو اور تحریک جو ہے ان کی 2 نمبر ہو، عضلاتی اعصابی ان کا مزاج ہو، عضلاتی اعصابی ان کی تحریک ہو، خشک سرد مزاج ہو، اس تحریک کے اندر اگر یہ آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا آپ کا مزاج کیا ہے؟ تو بہتر یہ کہ آپ مجھ سے تشخیص کروا لیں. اگر تشخیص نہیں کروانا چاہتے تو عضلاتی اعصابی تحریک کی آپ کو مثالیں بتا دوں. کولیسٹرول کی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر خشکی، سردی، تیزابیت، گیس، پٹھوں میں اکڑاؤ، کھچاؤ، کمر میں درد، نیند کی کمی. تو اس طرح کے یہ مسائل اس میں تحریک میں ہوتے ہیں، اس مزاج میں ہوتے ہیں. تو اگر یہ مسئلے ہیں تو آپ یہ نسخہ آنکھیں بند کر کے استعمال کر لیں. انشاءاللہ آپ مہینہ 2 مہینہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد جا کر آپ ٹیسٹ کروا لیں. اللہ کے فضل کرم سے آپ کا فیٹی لیور کا مسئلہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.